بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبہ نستعین فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم اپنے نئے درس کے ساتھ نئے تسلسل سلسلہ ادوار عناوین خاص قرآن اور اجمالی تعارف اور خلاصہ قرآن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور آج ہم 15ویں سپارے کے اہم نکات کی طرف انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے 15ویں سپارے کے اہم عناوین اور چند اہم نکات کی طرف۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکمل ذکر کی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ 15ویں سپارے میں ہے، بقیہ پھر اس کو آگے اگلے حصے میں اس کو ذکر کیا گیا۔ اور پھر پہلے نمبر پر جو سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں تھیں وہ کون سی ہیں کہ پہلا واقعہ معراج کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، دوسرا بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد اور ان کی تمام جو نقائص تھے ان کو بھی ذکر کیا گیا یہاں پر، اور تیسرے نمبر پر آداب اسلامی اور اخلاق کی تربیت دی گئی کہ خدا کی طرف سے ہمیں جو آداب اسلامی، اخلاق اسلامی جو بتائے گئے ہیں اور اس کے بارے میں تعلیم و تربیت و ترغیب جو دی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر جو ہے دیگر مضامین جو کہ متفرقہ ہیں ان کو انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے، اور پہلے نمبر پر واقعہ جو معراج ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایک ہی نقطے اور ایک ہی لائن میں اس کو ذکر کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے معراج پر لے جایا گیا، اور دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، چنانچہ ایک دفعہ حضرت شیس علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا جو بادشاہ تھا ان پر وہ مسلط ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر آداب اسلامی و اخلاق آیت نمبر 23 اور 39 یعنی 23 تا 39 میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، مسکینوں کی مدد کرو، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، اسراف نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو، اور بخل جو ہے وہ نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کی مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ان کو، بلکہ خدا پر توکل کیا جائے اور بھروسہ کیا جائے کہ رزاق اسی کی ذات ہے، اور کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال میں ناجائز تصرف بھی نہ کرو، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اور ناپ تول پورا کیا کرو، اس میں کمی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تکبر کے لیے تکبر کر کے نہ چلو، چونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو دیگر مضامین ہیں اس میں اس کی فہرست جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد کا بیان ہونا، اس کا معجزہ ہونا، خود قرآن کا معجزہ ہونا، اس کے بارے میں تفصیل، اور اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم کا عطا ہونا اس بارے میں وضاحت، اور اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا اس بارے میں مفصل اس کی تفصیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم ہونا اور اس کی وضاحت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا مکمل قصہ کہ کس طرح سے ہوا، کیا واقعات ہوئے، کیا گفتگو ہوئی، وہ خدا نے بیان کیا، اور قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اس کی وجہ، اس کا ریزن جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اس کے بارے میں دلائل اور اس کی وضاحت، اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا، اور اس کی تمام جزیات جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی پارے میں 15ویں پارے میں اس کے دوسرے حصے میں جو سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں کی گئی تھی ان کو ہم بیان کریں گے۔ ان 2 باتوں میں 2 قصے ہیں، 2 مثالیں ہیں، 2 قصوں کو بیان کریں گے اور مثالوں کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جس طرح سے بھی دامن وقت میں گنجائش ہے۔ تو پہلے نمبر پر 2 قصے ہیں، اس میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے کہ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے کہ جنہیں کیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور زبردستی کہتا تھا کہ تم بت کی پرستش کرو، بت کی عبادت کرو، اور وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اور ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ تو ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے، اور چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے، اور راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک
309 سال تک، یعنی 309 ایئرز، 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، اور ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں سے اس قدیم سکے کی وجہ سے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی، اور اب موحد اور برسر اقتدار جو ہے وہ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گئے تھے۔ اور دوسرا قصہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ اس کا ذکر اگلے پارے میں شروع ہوگا، اس کا چونکہ وہ اسی سے ارتباط بھی رکھتا ہے اور ٹچ بھی رکھتا ہے، تو اس کو وہاں پہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ابھی 2 مثالیں ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاصے، اجمالی تعارف اور عناوین کو یہیں پہ اختتام دیتے ہیں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ لمبا جو ہے وہ درس لمبا نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ تو 2 مثالیں جو ذکر کی ہیں، اس میں پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا اور غریب نے کہا کہ اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر، خدا اس میں اضافہ کرے، تو وہ نہ مانا اور اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جو ہے وہ جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اور دوسری مثال تھی کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، کہ جب تک برستا رہے تو وہ بارش کہلاتی ہے، اسی طرح سے زندگی جب تک چلتی رہے تو وہ زندگی کہلاتی ہے، وإلا انسان جو ہے موت کے ابدی سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس اجمالی تعارف، اہم عناوین اور خلاصہ قرآن کے 15ویں سپارے کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ نئے اور 16ویں پارے کے اجمالی تعارف، اہم نکات اور چند جو ہے اہم باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔